Peak Green Super लाया Super Soft Bakes। शहर में, गाँव में, धूप में, छाँव में, घर में, सफर में और दफ्तर में सुपर का सॉफ्ट बेक्स मिला है। अपने दूध का ताजा मजा है, नरम मुलायम और मीठा है। सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स एक है सुपर। दिखता है बिकता है आता है जाता है, चाय का मजा ये उठाता है, इतना जुदा के सबको ये पाता है। दादा एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। हम हैं तुम है इसके मजे में, सब ही गुम है इसके मजे में। सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स एक है सुपर। सुपर सॉफ्ट बेक्स एक है सुपर। सुपर सॉफ्ट बेक्स एक है सुपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी अजान टीवी HD से। नाजरीन, आज हमारे साथ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून साहब मौजूद हैं। जी राना साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि सराइकी सूबे की तहरीक के हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया अजान टीवी कि आपने इस अहम इवेंट इशू के हवाले से हमें मौक़िफ़ देने का मौका फ़राहम किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तमाम सियासी सिनेरियो है वो इसी इशू के गिर्द ही घूम रहा है। और जब से सेनेट में ये बात रेज़ हुई है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट इस पे अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने भी उस पर माशाल्लाह खुल के अपनी बड़ी मज़बूत दलील के साथ बात की है। और उन्होंने कहा है कि हम अब सराइकी हैं, इस धरती में आके जो भी बस गए हैं, हम सब अब सन ऑफ साइल हैं, हम धरतीवास हैं और हमें सराइकी सूबा चाहिए। और इसमें कोई लिसानियत या तासुब की कोई बात नहीं, हर खित्ते की अपनी पहचान होती है और हमें भी उस पहचान के साथ हमारा हक चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जितनी एफ़र्ट्स, जितनी स्ट्रगल हमारे बुज़ुर्गों से शुरू हुई, अपनी गुज़िश्ता कोई 30-35 साल पहले ताज लंगा साहब के साथ हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम हाजी रब नवाज़ नून साहब ने, जो बानियान में से हैं, बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सराइकी पार्टी इस तहरीक में आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दूसरी नस्ल इसमें कंटिन्यू हुए हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इवन के अपनी शनाख्त और अपने मुकदमे को तस्लीम कर चुके हैं। यानी कि वो आप समझ लें कि तख्त लाहौर पर ये फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है कि वो हमारा हक हसब करता है। इस खित्ते को डिवाइड होना चाहिए, ये अब नोतिशा दीवार है। ये बात तय हो चुकी है कि इस खित्ते में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस के लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स हुए, बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा इस ख्वाब को लेके, इस जुस्तजू के साथ कब्रों में भी चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क़ुव्वत दी। और वो कहते हैं ना कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे रहे थे महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। हमने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा है और रखा हुआ है इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो हालिया आपने देखा कि जैसे ही ये बात आगे बढ़ती है, रेज़ होती है, तो बहावलपुर का भी इशू बीच में खड़ा हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहावलपुर सूबा वैसे तो वो हमारे वजूद का हिस्सा है। बहावलपुर हमारा अपना खित्ता है। मैं ख़ुद लोधरा से बिलोंग करता हूँ, हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ लोधरा से है और लोधरा और बहावलपुर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से तो बहावलपुर की भी हमें हिमायत करनी चाहिए। लेकिन जब हम मेजॉरिटी के इशूज़ को देखते हैं, उसके हक़ को देखते हैं कि ख़ित्ते में ज़्यादा लोग कहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे, तो वो फिर सेंट्रल रीजन मुल्तान बनता है, जिनको जंग, बखर, लिया, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़, सब लोगों को ये मुल्तान सूट करता है, क्योंकि दैट इज़ अ सेंट्रल प्लेस। और इसके अलावा गुज़िश्ता जो कमीशन बना था फ़रतुल्लाह बाबर की क़यादत में, उसने ये फाइंडिंग दी थी, कोई 125 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुरतब की थी कि इस रीजन में 2 प्रोविंस आर नॉट वाइबल इन दिस क्लोज डिस्टेंस, और ये सराइकी प्रोविंस इज़ वाइबल। तो उसके बाद फिर उस वक्त की जो मरकज़ में जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक सूबे की करारदाद भी सेनेट में मंजूर कराई। अब दोबारा जब ये बात शुरू हो रही है तो ये बहस भी दोबारा से चल पड़ी है कि जी एक सूबा हो या 2 सूबे हो।
تو ہم سمجھتے ہیں کہ وسیب کو غیر ضروری تقسیم میں ڈال کے الجھا کے اس ایشو کو لیٹیگیشن میں نہ ڈالا جائے، اور ایک صوبے کے اوپر جب دو بڑی جماعتیں متفق ہیں تو باقی بھی اسی کے ساتھ کنسنسس جوڑ کے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، اس خواب کو تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ایفرٹس بھی جاری ہیں انشاءاللہ، اور آگے ہم نے اب یہ بھی پلان کیا ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپنے نمائندے لے کے آ رہے ہیں، اپنے نمائندے کھڑے کریں گے۔ ہمیں ہرن کا نشان الاٹ ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری جماعت رجسٹرڈ ہے، اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی نمائندگی کریں گے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے ایکٹیوسٹ، ہمارے نظریاتی ساتھی وہ اس حوالے سے اپنی بھرپور تیاری میں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت سیاسی منظرنامے کو ضرور تبدیل کرے گا، اور اس پہ آپ کو ایک واضح چینج نظر آئے گا، اسپیشل اس ریجن میں، اس سرائکی خطے میں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ وانج ہوتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دور حکومت میں جو صوبہ محاذ بنا، جس نے بڑھ چڑھ کے آگے صوبے کا نعرہ اٹھایا، اور اس وسیب کی جو ہماری عوام ہے، ہم لوگ سادہ لوگ ہیں، ہم قسموں اور معاہدوں پہ یقین کر لیتے ہیں، تو ہم نے ان پہ اعتبار کرتے ہوئے ان کو بھرپور ووٹ دیا، بھرپور سپورٹ کیا، جس بنیاد پر 40 MNA MPA پی ٹی آئی کو اس وسیب نے دیا۔ اتنا بھاری مینڈیٹ پی ٹی آئی کو کسی خطے سے نہیں ملا، کسی ریجن سے نہیں ملا، ایون کہ وہ کے پی کی سے تعلق ہے خان صاحب کا، تو ان کو اپنے گھر سے بھی اتنا بھاری مینڈیٹ نہیں ملا جتنا اس وسیب سے ملا۔ اپر پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، بلوچستان میں بلوچ قوم پرست نیشنلسٹ ہے۔ تو یہ مینڈیٹ لینے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ 100 دن کا وعدہ ہے، چلو 200 دن میں ہمارے صوبے کا جو وعدہ تھا، جو ریٹرن معاہدہ تھا، اس کو تکمیل کرتے، لیکن شومی قسمت ہمیشہ کی طرح وہی دوبارہ لیٹیگیشنز، وہی لیت و لال میں پھر جی اب میجورٹی نہیں ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کو جب اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی آئینی بل یا آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ میجورٹی بھی گین کر لیتے ہیں، اس پہ لابنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں ہوتا تو ہماری اس 6 کروڑ عوام کا درینہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، اس میں پھر یہ معاملات آ جاتے ہیں، جی اب فلاں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی تو ہم یہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں۔ اب تو 2 بڑی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ آئیں جی ہم اس پہ حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی دوسرا راہ فرار نہیں رہا، تو اگر وہ اس چیز سے ابھی مزید پہلو تہی کریں گی تو یقیناً ان کو آئندہ وسیب میں بھرپور سیاسی مذمت کا سامنا ہوگا، اور جب انہوں نے عوام کی عدالت میں آنا ہے تو یہ عوام اپنے دکھ درد نہیں بھولتی، اپنے ساتھ زیادتی کو نہیں بھولتی، اب باشعور ہو چکی ہے۔ تو جس طرح ڈی جی خان کے ایک نوجوان نے اپنے سردار کی، وہ لغاری، جمال لغاری کی گاڑی روک کر سوال کیا تھا کہ آپ اب یہاں کیا لینے آئے ہیں، آپ نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے، آپ اتنے سال الیکشن سے پہلے یہاں نہیں آئے۔ تو اس وقت پورے میڈیا نے وہ دکھایا کہ اس کو بڑی سبکی کا سامنا ہوا، بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ابھی وسیب میں ایسے ہزاروں سینکڑوں سیف کمانڈو تیار ہیں جو ان کا راستہ روک کے پوچھیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، ریٹرن معاہدہ کیا تھا، 5 سال کے دور حکومت میں یا 4 سال کے دور حکومت میں آپ کو کہیں آپ نے اس وعدے پر عملی طور پہ کیا کیا؟ آپ سیکٹریٹ بنا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ سیکٹریٹ کا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ تو عارضی پین کلر ہے، کوئی بھی حکومت اس کو رول بیک کر سکتی ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ یہ سارا مسئلہ تہس نہس ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اور جتنے ہمارے بزرگوں کے ایفرٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میں بارہا حکمرانوں کو یہ باور کراتا رہتا ہوں، اور آپ کے اس اذان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر میں ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ خدا را اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے فوری طور پر صوبے کے اوپر عملی اقدام کریں، ورنہ ہمارا تو یہ سلوگن ہے کہ اساں مسافر نہ سوجلاں دے یارو، اساں سورج ولا ابھرسوں، اساں ازل تو حسینی ہے یارو، اساں یزیداں کو نٹ کرسوں۔ اچھا رانا صاحب، یہ 21 فروری ماں بولی کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ 21 فروری ماں بولی دا ڈے اساں بھرپور
ہمیشہ پوری دنیا سیلیبریٹ کیتا ویندا بھی ہے اور سپیشلی اس وسیع وچ بھی بھرپور انداز سیلیبریٹ کیتا ویندا ہے اور اندے تے مختلف تقریبات تھینیاں پورے وسیع وچ اس دفعہ بھی پورے وسیع وچ تقریبات دا انعقاد کیتا ویندا پیا اور نال ہی کراچی وچ سارے دوست ہیں جڑے کہ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی دی تنظیم ہے انہاں بھی ایک بڑی تقریب دا انعقاد کیتا جہاں دے وچ میں کو بھی انوائٹ کیتا گیا اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں اندے وچ شرکت کرے ساں اور یہ میں سمجھدا کہ جڑیاں قوماں اپنی ماں بولی نال منسوب ہیں جویں سرائیکی قوم سرائیکی زبان سندھی زبان ایون کہ بین الاقوام وچ دیکھ لو ایرانی فارسی وہ قوماں کداں بھی صفحہ تو نہیں مٹیاں انہاں دا وجود ہمیشہ قائم رہی ہے جے اپنی ماں بولی کو بھلا دیتا ہے وہ دنیا تو مٹ گئے تے میں سمجھدا کہ ماں بولی جڑی اساں ماں دی جھولی چ سکھدے ہیں اتنی ہی مقدس ہے جتنی ماں ہے اور اوندا احترام بھی اتنا مقدس ہے اون دے واسطے اون دی جستجو اون دی بقا واسطے اون دی ترویج واسطے جستجو بھی سارا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے اور یہ سارا میں سمجھدا کہ سارے واسطے وہ بھی اتنا ہی اہمیت دی حامل ہے جتنی تہاڈی ماں دا تقدس ہے تے انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور طریقے نال پورے اہل وسیب سارے اور ایس ٹی پی دے ممبران عہدیداران جتھے جتھے ہیں دنیا دے کہیں کونے چ یا پاکستان دے کہیں شہر چ انشاءاللہ بھرپور طریقے نال سیلیبریٹ کرے سن اور دنیا کو پیغام دے سن کہ سرائیکی ایک زندہ قوم ہے زندہ تہذیب و ثقافت دی امین قوم ہے ان دی اپنی زبان بھی زندہ ہے اور اپنی تمام ترین جڑے ان دے تقاضے وہ بھی انشاءاللہ نال سارے شامل حال ہیں جی آپ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ رکھی ہے 2 وقت کا کھانا ملنا بھی غریب کو میسر نہیں اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ تاریخی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا ہم تو سوچے سمجھے یہ رہے تھے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے تو انہوں نے بڑے وعدے کیے ہیں غریب عوام کو ریلیف دیں گے ہم جی 50 لاکھ گھر بنائیں گے ہم اتنے لاکھ نوکریاں دیں گے اتنے کروڑ نوکریوں کی لوگ آس لگا کے بیٹھے تھے لیکن اب بھی حالات بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے روزگار سے بھی لوگ محروم ہوتے جا رہے ہیں اپنے گھر بیچ رہے ہیں اپنی چھتوں سے محروم ہو رہے ہیں تو تاریخی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا عمران خان صاحب اگر اقتدار نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جب مہنگائی کا عذاب عوام پر مرتب مسلط ہوتا ہے تو اس وقت کے ذمہ دار حکمران ہوتے ہیں اور وہ کرپٹ ہوتے ہیں حکمران اگر عوام پر مہنگائی کا بوجھ مسلط ہو رہا ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ یا آپ کی ٹیم میں کہیں نہ کہیں جھول ہے کرپشن ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہماری وعدے اور کمٹمنٹ پوری نہیں ہوگی تو آپ احتجاج کرنے اسلام آباد آئیں گے تو میں آپ کو کھانا اور کنٹینر دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی تیاری رکھیں بہت جلد ہم آپ سے کھانا بھی لینے آ رہے ہیں اور کنٹینر بھی لینے آ رہے ہیں اور یہ ملک گیر احتجاج ایوان اسمبلیوں کا گھیراؤ کرے گا اور اپنے تمام وعدوں کی آپ سے تکمیل کروا کے آئے گا انشاءاللہ اور اپنے تمام مقاصد کی تکمیل کروا کے آئے گا لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے انشاءاللہ ہم اس سلوگن کے ساتھ کہ جے تک رات اندھاری راسی جنگ ساری جاری راسی ہماری جستجو جاری رہے گی جی ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ نگہبان ارے پہلے ہاتھ تو دھو لو शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू शेरों के